اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے، خداوند کائنات نے جمعہ کی ان بابرکت گھڑیوں میں اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آج یکم محرم الحرام روز جمعہ المبارک ہے۔ اسلامی سال کا آغاز ہوا ہے آج کے دن۔ یہ مہینہ شروع سے ہی مقدس چلا آ رہا ہے۔ بہت سارے واقعات اس مہینہ کے اندر ہوئے۔ یہ آج یکم محرم الحرام ہے تو یکم محرم الحرام کو امیر المؤمنین خلیفہ دوم دوسرے پیغمبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ گلشن پیغمبر حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان، ہر ایک پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہے، ہر ایک صحابی کا اپنا رنگ ہے، اپنا مقام ہے، اپنا مرتبہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ بھی بہت بلند ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کس کا انتخاب ہے، کس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امام الصحابہ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتخاب ہے۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم خلیفہ ثالث دوہرے داماد پیغمبر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتخاب ہے۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چہارم شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتخاب ہے۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتخاب ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، الہ العالمین اسلام کو عزت شان و شوکت عطا فرما، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعہ سے یا عمر بن حشام کے ذریعہ سے۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب تھا۔ اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن نبوت کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو حضرت فاروق اعظم اللہ رب العزت کا بھی انتخاب ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتخاب ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں اگر میرے بعد نبوت جاری ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی ہوتے۔ اس اعتبار سے بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنا کر نہ بھیجا ہوتا تو اللہ رب العزت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی بنا کر بھیجتے۔ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات میں سے کسی نبی نے کسی دوسرے نبی کو اللہ سے مانگا نہیں ہے سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے حضور علیہ السلام کو مانگا ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی کو بھی نہیں مانگا سوائے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ انہیں اللہ رب العزت سے مانگا ہے۔ حضور علیہ السلام کو مانگا ہے ابراہیم علیہ السلام نے، عمر بن خطاب کو مانگا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، لیکن اپنی دعا کو قبول ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، سینکڑوں سال بعد جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی صورت میں۔ لیکن جو دعا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو مانگی تھی، صبح کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے قدموں میں آئے اور اللہ رب العزت نے وہ دعا ان کی قبول فرمائی، ان کی آنکھوں کے سامنے قبول فرمائی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انتخاب ہے اللہ رب العزت کا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انتخاب ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انتخاب ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا عثمان لکھو کہ میرے بعد خلیفہ، اتنا لکھوایا، غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے خود اپنی طرف سے لکھ دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ امام الصحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ہوش میں آئے، پوچھا عثمان کیا لکھا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا میں نے عمر کا نام لکھا ہے کہ عمر آپ کے بعد خلیفہ ہوں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عثمان اگر تو اپنا نام بھی لکھ دیتا مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن میں بھی عمر کا نام لکھوانا چاہتا تھا کہ میرے بعد خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ تو حضرت عمر فاروق انتخاب ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انتخاب ہوئے حضرت عثمان کا، کہ جنہوں نے اپنی طرف سے لکھ دیا تھا کہ اب خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اس سے آگے چلیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کاغذ کو بند کر دیا جائے، اس کے اوپر مہر لگائی جائے۔ کاغذ کو بند کیا گیا، مہر لگ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا لوگوں میرے ہاتھ کے اندر ایک کاغذ ہے، اس کے اندر جس کا بھی نام لکھا ہوگا کیا تم میرے بعد اس کو خلیفہ قبول کر لو گے؟ سارا مجمع خاموش ہے۔ ایک طرف سے آواز آئی لا، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز تھی کہ ابو بکر ہم ایسا نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا علی بتاؤ بات کیا ہے؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین اگر اس کاغذ کے اندر عمر کا نام ہوا تو قبول کر لیں گے، اگر کسی اور کا نام ہوا تو قبول نہیں کریں گے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتخاب ہوئے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس سے آگے چلے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لبِ جگر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کا بھی منتخب شدہ نمائندہ تھے، حضور علیہ السلام کا بھی انتخاب تھے، اللہ رب العزت کا بھی انتخاب تھے۔ اسی طرح ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتخاب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں فجر کی، ابو لولو فیروز مجوسی نے خنجر مارا پیٹ کے اندر، زخمی ہو کر گر پڑے، صحابی رسول آگے ہوئے، نماز مکمل کی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا۔ زخم اتنا گہرا تھا، جو چیز بھی پیتے تھے پیٹ کے ذریعے زخم کے راستہ بیت آ جاتی۔ کچھ دن زندہ رہے، اپنے بیٹے کو فرمایا عبداللہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے جاؤ اور جا کر پوچھو کہ ام المؤمنین میرے والد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش ہے کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو روضہ رسول کے اندر ایک قبر کی جگہ خالی ہے، اگر آپ مجھے اجازت عنایت فرما دیں، آپ کا وہ حجرہ ہے تو میں وہاں پر دفن ہونا چاہتا ہوں۔ میرے پیغمبر حضور علیہ السلام بھی وہاں مدفون ہیں، میرے دوست امام الصحابہ سیدنا ابو بکر صدیق بھی وہاں مدفون ہیں، میری خواہش ہے کہ میں وہاں جا کر دفن ہوں۔ انتقال ہونے کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، ام المؤمنین سے پوچھا کہ میرے والد کی یہ خواہش ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ وہ میرا حجرہ تھا جہاں میرے شوہر مدفون ہیں، وہاں میرے والد مدفون ہیں، میری خواہش تھی کہ میں اپنی قبر وہاں بنواتی، میں بھی وہاں دفن ہوتی، لیکن مجھے عمر کا وہ احسان یاد ہے، اس احسان کی وجہ سے آج میں عمر کو اجازت دیتی ہوں کہ وہ وہاں دفن ہو سکتے ہیں۔ فوت ہونے کے بعد وہ احسان کیا تھا؟ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی اور طرح طرح کے الزام لگائے، حضور علیہ السلام سخت پریشان ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سخت پریشان ہیں، سارے صحابہ پریشانی اور غم کے عالم میں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد کے گھر تشریف لے گئی، حضور اپنے گھر کے اندر پریشان ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے، اس بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ بہت سارے صحابہ نے اٹھ کے اپنے اپنے مشورے دیے، آخر میں فرمایا عمر تیرا مشورہ کیا ہے کہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگا ہے، تیری کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ خطاب کا بیٹا اٹھا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ یہ بات بتائیں، آپ کا رشتہ سیدہ عائشہ کے ساتھ کس نے کروایا تھا؟ آج جہاں بھی لڑائی ہو کسی رشتے کے درمیان پہلے اس کو بلایا جاتا ہے جس نے رشتہ کروایا تھا کہ کیا سوچ کے تو نے یہ رشتہ کروایا ہے، کیا دشمنی ہمارے ساتھ کی ہے تو نے، اب اس بات کو ختم کروا، اب اس کو صلح کروا یا طلاق کا معاملہ کر کے اس رشتے کو ہی ختم کر دے۔ حضرت عمر نے بھی بات کی کہ آپ مجھے بتائیں یہ رشتہ کس نے کروایا تھا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر یہ رشتہ تو اللہ رب العزت نے عرشوں پہ کیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رب آپ کے بستر پر آپ کے جسم مبارک پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ ایسے کردار کی عورت بھی آپ کے بستر پر نہیں آنے دے گا۔ اس لیے جس نے بھی الزام لگایا ہے جھوٹا الزام لگایا ہے، آئندہ کے بعد جو ام المؤمنین کے بارے میں بات کرے گا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خطاب کے بیٹے نے آج میرا دل خوش کر دیا،
حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے وہ احسان یاد ہے عمر کا، میں بھولی نہیں ہوں، اس لیے آج اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں کہ وہ روضہ رسول کے اندر جا کر دفن ہو جائے۔ حضرت عبداللہ واپس تشریف لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا ہے، خوش ہوئے اور فرمایا میرے بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے، جنازہ ہو جائے، ایک مرتبہ پھر میری میت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جانا اور فرمانا عمر اب پھر اجازت مانگ رہا ہے، تاکہ کوئی بعد میں آنے والا یہ نہ کہے کہ عمر تو حکمران تھا، حکمرانی کے زور پر اس نے اجازت لی تھی، 1400 سال بعد میں آنے والا کوئی سربراہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف پر انگلی نہ اٹھائے، اپنا گند ظاہر نہ کرے کہ عمر تو حکمران تھا، حکمرانی کے زور پر اس نے اجازت لی تھی۔ اور فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے میت حضرت عائشہ کے دروازے پہ لے جانا اور وہاں جا کر پوچھنا عمر اجازت مانگ رہا ہے، امیر المؤمنین نہیں کہنا، کیونکہ مرنے کے بعد میں امیر المؤمنین ختم ہو جاؤں گا، صرف کہنا کہ عمر اجازت مانگ رہا ہے، اگر اجازت مل جائے دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے تو کہیں اور دفن کر دینا۔ مرنے کے بعد بھی جس کا عدل اور انصاف جاری ہے، آج اس کے کردار پر باتیں کی جائے کہ عمر حضور کی بات نہیں مانتا تھا، بدبختی ہے اس انسان کی جو خسرے پیغمبر کے بارے میں یہ بکواس کرے کہ جو اتنی احتیاط کرے کہ مرنے کے بعد میری میت لے کر جانا اور ام المؤمنین سے پھر اجازت مانگنا، وہ کسی کا حق کیسے دبا سکتا ہے؟ اس کا عدل تو اس کے انتقال کے بعد بھی جاری ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتخاب ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور سنت کی دعویداری اتنی، پیٹ کے اندر چھرا لگا ہے، دودھ پیتے ہیں، زخم کے راستہ سے دودھ باہر آ جاتا ہے، لوگ تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں، حضرت کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک نوجوان آیا، کہا امیر المومنین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ پہلے حالت کفر کے اندر تھے، اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے امیر المومنین بنایا، عدل و انصاف کی مثال قائم کی، حضور علیہ السلام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی بیٹی حضور کی عقد میں دے دی، آپ پریشان نہ ہو، اللہ رب العزت آپ کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرے گا۔ وہ نوجوان واپس پھرا، دروازے کے پاس گیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی حالت میں ہے، پیٹ سے زخم سے خون بہ رہا ہے، کھانے پینے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس حالت کے اندر بھی موت کا عالم ہے۔ فرمایا اس نوجوان کو واپس بلاؤ، اس نوجوان کو واپس بلایا گیا، فرمایا ہے نوجوان تیری شلوار، تیرا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے، حضور علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ شلوار مرد ٹخنوں سے اوپر رکھے، لہذا اپنی شلوار کو، اپنے تہبند کو ٹخنوں سے اوپر کر لے۔ اس حالت کے اندر بھی جو حضور علیہ السلام کے طریقہ کو نہ بھولے، آج اس پر زبان درازی اپنی بدبختی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضور نے تو فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، سارے صحابہ، کسی صحابی کی نفی نہیں کی۔ ستاروں کے اوپر جو تھوکتا ہے اس کا تھوک اپنے منہ کے اوپر آتا ہے، ستارے کا کیا ہے؟ جس طرح کوئی ستارہ سیاہ نہیں ہے، ایسے حضور کا کوئی صحابی گمراہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس صحابی کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ سمندر کے اندر، کشتیوں کے اندر چلتے ہو، بحری جہازوں کے اندر چلتے ہو، ستاروں کو دیکھ کر اپنا راستہ سیدھا کرتے ہو، اس پرفتن دور کے اندر چلو گے، اس پرفتن دنیا کے اندر چلو گے، میرے صحابہ کے پیچھے چل کر جنت کا راستہ سیدھا کرو گے۔ تو حضرت فاروق اعظم اللہ رب العزت کا بھی انتخاب، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انتخاب، سیدنا ابو بکر کا بھی انتخاب، سیدنا عثمان کا بھی انتخاب،
سیدنا علی کا بھی انتخاب، سیدہ عائشہ کا بھی انتخاب ہے۔ کیا مقام اللہ رب العزت نے دیا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو، ایسی خصوصیات ان کے اندر تھی جو باقی صحابہ کے اندر نہیں تھی۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت مجھے یہ بتائیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی صحابہ کے اندر کیا فرق ہے؟ فرمایا دو لفظوں کے اندر جواب دوں گا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مراد پیغمبر ہیں، باقی سارے صحابہ مرید پیغمبر ہیں۔ باقی سارے صحابہ خود آ کر مسلمان ہوئے، عمر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا تھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد تھی۔ اسلام کی عزت اور شان و شوکت کے لیے اللہ رب العزت سے عمر کو مانگا تھا۔ عمر وہ آدمی ہے کہ جب ایمان لائے، دار ارقم کے اندر آزاد کا وقت ہوا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر نماز پڑھنے لگے۔ فرمایا دار ارقم کے اندر بیت اللہ کس لیے ہے؟ فرمایا عمر تیری قوم مجھے وہاں نماز نہیں پڑھنے دیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ پڑھیں گے آج کعبہ میں، وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ فرمایا جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے، جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے، آج عمر بیت اللہ کے اندر نماز ادا کر رہا ہے، جس کے اندر ہمت ہے عمر کا سامنا کرے آ گیا۔ اس وقت کے شیطان، اس وقت کی قوتیں، شیطانی قوتیں، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ عمر فاروق کا راستہ روکے۔ عمر فاروق وہ آدمی ہے جس نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا ہے، وہاں پر پہلی آذان دلوائی ہے اور وہاں پر جا کر پہلی نماز پڑھوائی ہے، وہ عمر ہے۔ آج تک جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں بیت اللہ کے اندر، ہر ایک نماز کا ثواب عمر کو پہنچ رہا ہے۔ قیامت تک جتنی نمازیں پڑھی جائیں گی، ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے، اس ایک ایک نماز کا ثواب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچ رہا ہے۔ ان خصوصیات کا حامل عمر، جس کے بارے میں فرمایا میرے پاس اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ قرآن پاک کے اندر 22 مقامات ایسے ہیں کہ جو عمر کی زبان پر بات آئی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک بنا کر اتار دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے ہیں، مقام ابراہیم پر پہنچے، حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے میں جب مقام ابراہیم پر پہنچوں تو 2 نفل ادا کروں۔ حضور علیہ السلام نے طواف مکمل کیا، حرم سے باہر نہیں آئے، خداوند کائنات نے آیت بنا کر اتار دی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے محبوب پیغمبر مقام ابراہیم پر نماز پڑھو، 2 نفل ادا کرو۔ یہ بات عمر نے کہی تھی۔ عمر کا کردار مشکوک ہے تو قرآن پاک بھی مشکوک ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وہی لے کر آئے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ ہم انسان کے اندر نطفہ پیدا کرتے ہیں، وہ نطفہ عورت کے رحم کے اندر جاتا ہے، وہاں جا کر وہ لوتھڑا بنتا ہے، گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، اور ہڈیوں کے اوپر ہم گوشت چڑھاتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ انسان کو ہم ایک اور تخلیق کے اندر دوبارہ اٹھائیں گے۔ یہ آیت سنی، سیدنا فاروق اعظم وہیں پر بیٹھے تھے، زبان سے جاری ہوا وَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، برکتوں والا ہے اللہ، برکتوں والی ہے وہ ذات جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے، جو خالقین میں سے سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ حضرت عمر کا جملہ تھا، قرآن کی آیت تھی ثم انشأناه خلقا آخر، یہاں تک اسی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا
اور وہی اتار دی جو جملہ عمر کی زبان پر آیا تھا، آج وہ قرآن کے اندر اسی طرح چمک رہا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، عمر کو ماننے والا، عمر کو نہ ماننے والا، دونوں وہ جملہ پڑھ کر گزرتے ہیں۔ عمر کا انکار کرو گے قرآن کیسے مکمل ہوگا؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین عمر کی زبان کا جملہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کر یہ جملہ جو عمر کی زبان سے نکلا ہے، جبرائیل تم بھی اس کو ادا کرو۔ ہمارا عقیدہ ہے قرآن پاک اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی صفت ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اپنی زبان سے پڑھا ہے۔ پھر جبرائیل امین نے آ کر حضور علیہ السلام پر پڑھا ہے، تو جو جملہ عمر نے پڑھا تھا وہ اللہ نے بھی پڑھا ہے، وہ جبرائیل امین نے بھی پڑھا ہے۔ جبرائیل امین نے آ کر حضور علیہ السلام پر بھی پڑھا ہے، انہوں نے پڑھ کر سارے صحابہ کو بھی سنایا۔ یہ مقام دیا اللہ رب العزت نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ 22 مقامات قرآن پاک کے، وقت مختصر اپنی بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ حج کر کے واپس تشریف لائے، حدیبیہ کے مقام پر لیٹے ہوئے چاند کو دیکھا، فرمایا چاند ایک وہ وقت تھا جب تو پیدا ہوا، ایک وہ وقت تھا جب 14ویں تاریخ کی پورے جوبر پر تھا، ایک آج وقت ہے کہ تو ختم ہو رہا ہے۔ عمر پر بھی ایک وقت تھا جب پیدا ہوا، ایک وقت تھا جب جوان تھا، ایک وقت ہے کہ آج بوڑھا ہو گیا ہے۔ اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکی ہے، بہت زیادہ انسان ہو گئے ہیں۔ میرے لیے اب انصاف ضروری ہے اور یہ کام مشکل بھی ہے، یا باری تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ اور ایک اور دعا اکثر فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اے باری تعالیٰ مجھے اپنے رستے کے اندر شہادت کی موت نصیب فرما، اور دوسری بات شہادت کی موت اپنے رستے کے اندر نصیب فرما، اور میری موت بھی ہو حضور علیہ السلام کی شہر کے اندر۔ یہ دعا تھی۔ صحابہ پریشان ہوتے، حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رستے کے اندر شہادت بھی ہو اور مدینہ منورہ کے اندر بھی موت ہو؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ جہاد تو ہوگا مدینہ سے باہر، وہ دور کسی بارڈر کے اوپر، شہادت تو وہاں ہوگی۔ اگر شہادت ہوئی تو مدینہ کی موت کیسے ہوئی؟ اگر مدینہ کے اندر موت آئی تو شہادت کیسے ہوگی؟ بندہ مانتا ہے اپنے ظرف کے ساتھ، رب دیتا ہے اپنے ظرف کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام کے مصلی امامت پر کھڑے ہیں سیدنا فاروق اعظم، اللہ پاک نے شہادت کی موت بھی دی، حضور علیہ السلام کے شہر کے اندر بھی دی۔ اور صحابہ کو سمجھ آئی بات کہ اللہ رب العزت نے شہادت بھی دی ہے، حضور علیہ السلام کے شہر کے اندر دی ہے۔ حضرت عمر نے مانگا تھا اپنے طرف سے، یا اللہ حضور کے شہر میں موت دینا، یا اللہ اپنے رستے کے اندر شہادت نصیب فرمانا۔ اللہ نے شہادت بھی دی، حضور علیہ السلام کا شہر بھی دیا، اور پھر اللہ نے دینا تھا اپنے ظرف کے مطابق۔ اللہ نے یہ دو چیزیں نہیں دی جو حضرت عمر نے نہیں مانگا تھا، وہ بھی دیا۔ وہ کیا کہ مصلی رسول کے اوپر شہادت دیا۔ یہ مقام سیدنا فاروق اعظم کا، صحابی ادنا سے ادنا سے ادنا ہو جس نے ایک نظر حضور علیہ السلام کے چہرہ نبوت پر ڈالی ہو ایمان کی حالت میں، بعد میں آنے والے امام، بعد میں آنے والے تابعین، تبع تابعین، فقہاء کرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین، غوث قطب، ابدال، سارے مل جائے، ساری زندگی عبادت کرتے رہے، ادنا سے صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور وہ صحابی جس کا نام عمر بن خطاب ہو، اس کے اوپر تنقید کرنا، آج راستے کھولے جا رہے ہیں، صحابہ کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے، کون نہیں کہتا؟ کون کہتا ہے تنقید نہیں کی جا سکتی؟ کرو تنقید، فلاں صحابی نے یہ قصور کیا تھا، فلاں صحابی نے یہ قصور کیا تھا، فلاں صحابی نے یہ گناہ کیا تھا۔ معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہر بندہ سوچے کہ کیا مجھے شریعت کے مطابق استنجا کرنے کا طریقہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ کسی کو اوپر طنز نہیں ہے، کسی کو اوپر تانا نہیں ہے۔ میں اپنی جگہ پر سوچوں، کیا میں نے زندگی کے اندر پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھے ہیں؟ ذات دی کور کلی،
شتیرہ جبھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید اپنی بدبختی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ پر تنقید کر سکتا ہے، صحابہ کا رب کرے گا، صحابہ پر تنقید صحابہ کا استاد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا، صحابی پر تنقید صحابی کرے گا، اور کسی کو اجازت نہیں اور ایرا ایرا نتو ایرا اٹھے صحابہ پر تنقید کر دے، اتنے لامارس نہیں ہے۔ وہ حضور علیہ السلام کی 23 سالہ محنت کا ثمر ہے۔ اگر صحابی کے اندر عیب ہے تو اس کی تنقید حضور علیہ السلام کی ذات کے اوپر جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ، حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت علیہم الرضوان، ان کا مرتبہ سمجھنے کی، ان کی عزت کی، ان کا ادب کرنے کی، احترام کرنے کی، ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔